اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سندھ میں دوسرے مرحلے کے متوقع بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز 18 دسمبر کو ہونے والے خواتین کے جلسے سے کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خواتین کا جلسہ جو 18 دسمبر کو نشتر پارک میں جس کا انعقاد کیا گیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ اس جلسے کے بعد کراچی کی سیاست میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی اور یہ جلسہ بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ تو اب یہ جلسہ جو ہے وہ نشتر پارک میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ ماضی میں جو خواتین کا جلسہ تھا جس سے بانی متحدہ الطاف حسین نے خطاب کیا تھا، تو وہ جلسہ تھا باغ جناح میں، اور باغ جناح اور نشتر پارک کے سائز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اندازے کے مطابق نشتر پارک میں 2 سے 2,500 کرسیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ گزشتہ دنوں جو تحریک انصاف کا جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا عمران خان کی قیادت میں، اس میں 25,000 کرسیاں باغ جناح میں لگائی گئی تھیں اور اس کے باوجود بھی آدھا گراؤنڈ خالی تھا۔ تو باغ جناح اور نشتر پارک کا جو سائز ہے وہ اس قدر فرق ہے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ 90 نے جس جلسے سے بانی متحدہ الطاف حسین نے خطاب کیا تھا وہ باغ جناح میں ہوا تھا، اور عینی شاہدین کے مطابق اس باغ جناح میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، خواتین کی کتنی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ نشتر پارک کا جو جلسہ ہے جس کو 18 دسمبر کا جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ 2 سے 2,500 کرسیوں کی گنجائش ہے، اور دیکھنا یہ کہ پھر وہ 2-2,500 کرسیاں جو لگائی جائیں گی اب وہ کس حد تک پر کی جا سکیں گی یا نہیں۔ اور 18 دسمبر کا جو جلسہ ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ کس رخ بیٹھے گی اور کاٹ ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ اگرچہ بہت کم تعداد ہوگی ان خواتین کی، اگر نشتر پارک کو بھر بھی دیا جاتا ہے تو اس باغ جناح کے مقابلے میں 10% بھی لوگ نہیں ہوں گے، لیکن خواتین نہیں ہوں گی، لیکن دیکھنا یہ کہ آیا وہ اس نشتر پارک کو اس کو بھر سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 30 نومبر کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا وہ بھی اس نشتر پارک میں منایا گیا، ورنہ تو ماضی میں جو جلسے ہوتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ باغ جناح میں ہی ہوئے، اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی باغ جناح میں تھا، لیکن پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں پر مشتمل جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ بھی باغ جناح کو بھر نہیں سکی تھی، اور ایک بہت بڑا حصہ اس جلسے میں بھی خالی تھا، اور تمام میڈیا نے اس کو اپنی اسٹریم میڈیا نے اس کو دکھایا، سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی خالی تھا۔ ماضی میں جب بھی جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کراتی رہی ہے تو باغ جناح میں ہوئے، اور اس باغ جناح کو بھرنے کے لیے پورے سندھ سے کارکنان کو بسوں میں گاڑیوں میں بھر کر لایا جاتا ہے۔ ہر ایم پی ایم این ایز کو جو ہیں وہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کہ انہیں 1,500 آدمیوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پوری سندھ سے لوگوں کو لا کر اس باغ جناح کو ماضی میں بھرتے رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ 14 سال سے حکمران ہے سندھ میں، تو ان کی کارکردگی بھی خاصی متاثر ہوئی ہے، کام بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں کر سکے، خاص طور پر کراچی جو معاشی ہب ہے پاکستان کا اور سندھ کا دارالحکومت ہے، اس معاشی ہب کو بھی آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہوا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ 30 نومبر کو اگر انہوں نے باغ جناح میں جلسے کا انعقاد کیا تو اب وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے جنہیں سندھ سے
بھر کر لایا جاتا تھا، گاڑیوں میں بھر کر لایا جاتا تھا، اس لیے کہ جو تین سے چار ماہ قبل جو سیلاب آیا تھا سندھ میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی وزراء کہیں نظر نہیں آئے، اور کہیں نہ تو کسی کو امداد دی گئی، نہ ان علاقوں میں حکومتی اراکین اسمبلی نے وزٹ کیا ہے وہاں جا کر، نہ ان کے جو ہے وہ مسائل حل کیے، جس کی وجہ سے یہ خطرہ محسوس کیا تھا آصف زرداری صاحب نے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے، کہ اگر باغ جناح میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تو پھر خاصی جو ہے سبکی ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے بھی 30 نومبر کا جو جلسہ تھا وہ جلسہ جو ہے وہ نشتر پارک میں کیا گیا تھا۔ دوسری جانب عبد القادر پٹیل اور عبد القادر مندو خیل اور لیاقت تاسکانی نے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ لیاری سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی لے کر آئیں گے، لیکن دوسری جانب جو فٹ بال کے میچز تھے ان کی وجہ سے بھی پیپلز پارٹی کے وہ جو کارکنان تھے لیاری سے جن کو آنا تھا وہ بھی نہیں آ سکے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نشتر پارک میں یوم تاسیس کا جلسہ منعقد کر کے اپنی عزت بچائی۔ اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بھی نشتر پارک میں خواتین کا جلسے کا انعقاد کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نشتر پارک بھی بھر نہیں سکیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، چند نوجوانوں کی جانب سے 3 سے 4 سال قبل مہاجر کلچر ڈے منایا گیا تھا، اور وہ 4-5 سال سے مسلسل اس کلچر ڈے کو منایا جا رہا ہے۔ اب وہ دن کلچر ڈے کا قریب آتا جا رہا ہے، غالباً 24 دسمبر کو کلچر ڈے منایا جائے گا۔ اس کلچر ڈے کے حوالے سے خاصی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کراچی میں، کافی نوجوان رابطے بھی کر رہے ہیں۔ اس کلچر ڈے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں آفاق احمد خان نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، اپنے جو ان کے کارکنان، ایک بند کمرے کا اجلاس تھا، اور اس بند کمرے کے اجلاس میں کسی ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آفاق احمد خان نے اپنے کارکنان کو اس کلچر ڈے سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کلچر ڈے میں شرکت نہیں کی جائے، بلکہ کارکن خاموشی سے تماشائی بن کر دیکھیں اس کلچر ڈے کو، اور یہ کلچر ڈے جو ہے وہ اس سے آپ دور رہیں۔ ماضی میں گزشتہ سال جو کلچر ڈے منایا گیا تھا، اس کلچر ڈے میں جس میں فاروق ستار صاحب نے بھی شرکت کی تھی، دوسرے جو مہاجر نام پر سیاست کرنے والے لوگ تھے کافی تعداد میں موجود تھے۔ جو سب سے اہم جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، اس میں سابق رکن قومی اسمبلی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم۔ انہوں نے اپنی ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اس موقع پر اس شخص کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جس نے ہمیں شناخت دی ہے۔ انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ مہاجروں کو شناخت دینے والی شخصیت ہے، لہٰذا اس موقع پر ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اس موقع پر جلسے میں موجود، ریلی میں موجود جو لوگ تھے، انہوں نے نعرے لگائے، اور بانی متحدہ کے حوالے سے ٹپنگ بھی ہوتی رہی، نعرے بھی لگاتے رہے۔ جب یہ جلوس ختم ہو گیا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے تبصرے کیے، کافی لوگ خوف زدہ بھی تھے، لیکن بہرحال وہ کلچر ڈے بھی پرامن طریقے سے گزر گیا۔ اب یہ کلچر ڈے جو منایا جا رہا ہے، اس میں ایک طرف تو آفاق احمد صاحب نے جو ہے اپنے کارکنوں کو اس کلچر ڈے کے حوالے سے الگ رہنے کا کہا ہے، دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لوگ بھی اس کلچر ڈے سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کلچر ڈے سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی کوئی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن مجھے کسی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ چند ایک روز میں، یا ممکن ہے کہ 18 دسمبر کو جو خواتین کا جلسہ ہے اس میں اس کلچر ڈے کے حوالے سے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو لندن پراپرٹی جو کیس ہے، بہادر آباد نے جو بانی متحدہ پر مقدمہ دائر کیا ہے، اس کے بعد یہ باتیں بھی اب سامنے کھل کر آئی ہیں، اور ان پراپرٹی کے حوالے سے بھی عوام میں جو ہے یہ بات پہنچ چکی ہے کہ
پاکستان میں بھی 30 سے زائد ایسی پراپرٹی موجود ہیں جنہیں مہاجروں کے چندوں سے خریدا گیا تھا، اور مہاجر نام پر جو چندہ ملا اور جو بھی فنڈنگ ہوتی تھی وہ بانی متحدہ الطاف حسین کے نام پر ہی ہوتی تھی۔ تو وہ 30 سے زائد ان فنڈ سے 30 سے زائد پراپرٹیاں کراچی میں بھی خریدی گئی ہیں، اور ان تمام پراپرٹیز پر بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب سمیت متعدد جو ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی اس وقت جو موجود ہیں، پارٹی عہدیدار، بہادر آباد کے جو اہم عہدیدار ہیں، وہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی کرایہ اس پراپرٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تمام لوگ برسہ برس سے ان پراپرٹیز میں مفت میں قابض ہیں، اور جبکہ وہ پراپرٹیز جو ہیں، جو پراپرٹی 30 سے زائد یہاں پراپرٹی ہیں اور 7 سے زائد لنڈن میں جو پراپرٹی ہیں، وہ تمام پراپرٹیز اس قوم کی امانت ہیں، اس قوم کے چندے سے لی گئی ہیں۔ تو ان تمام پراپرٹیز کو خالی کرائے جانے کا بھی امکان ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت جلد متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے ان پراپرٹیز کو بھی خالی کرائے جانے کے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔